سامعین، آپ تمام کو اعلانات کے ذریعے اس بات کی اطلاع ہے، حیات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک خطاب کا سلسلہ گزشتہ ماہ شروع کیا گیا تھا۔ اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعاتی دور میں ایمان لا کر جنہوں نے الگ الگ قسم کی مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کیا تھا، ان خوش نصیب صحابہ کرام کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہمارے سامنے کیا جائے، اور اس سلسلے کے جو مقاصد ہیں وہ کئی ایک ہیں، جن میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اسلام کی قدر و قیمت موجودہ نسل کو محسوس کرائی جائے، کیونکہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو وراثت میں اسلام ملنے کی وجہ سے وہ اس کی وہ قدر نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو حقیقت میں اس کی قدر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی کو سن کر ہماری سوچ اس طرف بھی جائے کہ ہم اور آپ اسلام پر عمل اس نیت اور مقصد سے نہ کریں کہ ہم اسلام پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارا نواز دے گا، اور نہیں کریں گے تو مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے۔ جی نہیں، بلکہ اسلام پر عمل اس لیے کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ اس سلسلے کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ کس طرح شروع دور میں صحابہ کرام نے ایمان پر استقامت کا اظہار کیا کہ الگ الگ قسم کی مصیبتیں ان کے ایمان کو کمزور بھی نہ کر پائیں، چہ جائے کہ وہ ایمان سے دور ہو جاتے یا بہک اور پھسل جاتے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی ساری کوششیں بھی ناکام رہیں۔ اس سلسلے کا پہلا خطاب داعی مدینہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے گزشتہ ماہ تفصیل سے سنا۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ تفصیلات جانیں گے انشاءاللہ۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بننے سے پہلے ہی زبردستی غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیے گئے تھے، بیچ دیے گئے تھے، یعنی مکہ میں یہ غلام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سیرت اور تاریخ کی جن کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پہنچائی جا رہی ہے، یہ کتابیں سیرت اور تاریخ کے باب میں تو انتہائی معتبر اور متداول ہیں، مگر اس کے باوجود ان واقعات کو اس درجے کی صحت حاصل نہیں ہے جس درجے کی صحت احکام شریعت بتانے والی احادیث کو حاصل ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو واقعات امت میں تلقی بالقبول کی وجہ سے مشہور ہیں، یعنی امت نے ہر زمانے میں ان واقعات کو سنا ہے، بیان کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، امت نے ان واقعات کو مقبول مانا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بہت ساری چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں گی، لیکن کوئی بھی بات ایسی انشاءاللہ نہیں ہوگی جو شروعاتی دور کی سیرت اور تاریخی کتابوں میں موجود نہ ہو۔ اس بات کا بھرپور خیال رکھا جائے گا کہ معتبر اور متداول سیرت کی کتابوں سے ہی حوالے پیش کیے جائیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے بالکل شروعاتی زمانے میں اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں پناہ لینے سے پہلے کا ہے،
یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت حاصل ہوئی، آپ نے سب سے پہلے اپنی زوجہ مطہرہ کو بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خواتین میں سے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس طرح بالکل شروعاتی دور میں ایمان لانے والے صحابہ کرام جو ہیں، اس کے فوراً بعد جب ایمان کے بارے میں مشکلات پیش آئیں تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مرکز، دعوت کا مرکز اور دین کی اشاعت کا مرکز زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بنایا تھا۔ اسے دار ارقم، دار کا معنی گھر ہوتا ہے، دار ارقم یعنی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جنہوں نے بھی ایمان لایا وہ سب سے شروعاتی دور میں ایمان لانے والے صحابہ کرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دار ارقم سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، ایمان میں شامل ہو چکے تھے۔ چونکہ یہ غلام تھے اور غلام ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ میں کوئی ان کی حمایت اور مدد کرنے والا نہیں تھا، لہذا جیسے ہی انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، اس زمانے میں مکہ میں اسلام کا اظہار کرنا ایک ایسا جرم تھا کہ اس سے بڑا کوئی جرم اس دور میں کفار کی نظر میں نہ تھا۔ صرف خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے اظہار کے بعد کفار نے ان کو مشق ستم بنایا، ہر طرح سے ان پر ظلم و ستم کیا، ان کو دردناک سزائیں دیں، اور ان کی سزاؤں میں سب سے مشہور روایت جو ہمیں ملتی ہے وہ طبقات ابن سعد اور دیگر مختلف کتب کی روشنی میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی آگ کے انگاروں پر ننگی پیٹھ کر کے لٹا دیا گیا تھا، اور ان کے سینے پر ایک بھاری چٹان رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہ آگ سے بچ کر بھاگ نہ پائیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ پر بے سہارا لیٹے رہے، ان کی پیٹھ کو جلاتی ہوئی جب تک آگ سرد نہیں ہو گئی، ٹھنڈی نہیں ہو گئی، ان کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا گیا۔ ان کی تکلیفوں میں سب سے مشہور اور سب سے واضح یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ یاد رہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام قسم کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ان سے جو مطالبہ کیا جاتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، اسلام سے پھر جاؤ، مگر یہ ایمان اور اسلام سے ذرہ برابر متزلزل نہیں ہوتے، ذرہ برابر ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت کم نہیں ہوتی۔ حاضرین، ذرا یہاں پر رک کر ایک بار غور کریں، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر ہمیں کسی چیز کی قربانی دینی پڑے اسلام کے لیے تو ہم اور آپ محسوس کریں گے کہ سب سے آسان چیز جو ہمارے معاشرے میں قربانی کے لیے ہے وہ اسلام ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی قربانی ہم دے دیتے ہیں وہ اسلام ہے، مگر جن نفوس قدسیہ یا جن مقدس گروہ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ان کے لیے سب سے آخری چیز جو قربان کرنے کی ہوتی تھی وہ اسلام ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے یہ سب کچھ قربان کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اسلام سے پہلے یہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے مگر اسلام کی قربانی نہ دیتے۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے احکامات کی قربانی سب سے آسان ہے۔ دیکھیے، معاشرے کو پڑھ کر شادی بیاہ کا موقع ہے تو سب سے پہلے قربانی کس کی دی جاتی ہے؟ گھومنے پھرنے کا موقع ہے تو سب سے پہلے قربانی، دوست احباب سے ملاقات ہے سب سے پہلے قربانی، کاروبار ہے، کام کاج ہے، سب سے پہلے قربانی۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی طرح کی کوئی پریشانی اور مصروفیت نہیں ہے تب ہم کہتے ہیں کہ لاؤ چلو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی جب کوئی رکاوٹ نہیں ہے تب ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ورنہ ذرہ برابر رکاوٹ اگر ہم سے قربانی کا مطالبہ کرے تو پہلی قربانی ہم اسلام کی دے دیتے ہیں۔ یقین جانیں، میں ایک چیز محسوس کرانا چاہتا ہوں، ذرا محسوس کریں، ابھی تو ہم اسلام کے احکام کی قربانی دے رہے ہیں، اسلام کے احکام کی قربانی دے رہے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہماری خواہش ہے اور ایک چیز اسلام ہے، تو ہم دونوں میں سے کسے قربان کر دیتے ہیں؟ ایک چیز ہماری خواہش ہے کہ بھئی یہ میری خواہش ہے، میری پسند ہے، اور یہ اسلام ہے، تو اگر ہمیں دونوں میں سے ایک کی قربانی پیش کرنی پڑے تو ہم کس کی کرتے ہیں؟ اسلام کی۔ بھئی خواہش پوری ہو جائے، اسلام ٹھیک ہے چلتا ہے،
ٹھیک ہے، اب آپ خواہش سے لے کر آگے بڑھتے جائیں تو ہر جگہ ہم اسلام کے احکام کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی مرحلے میں ہمارے سامنے اسلام کے احکام کی نہیں بلکہ کوئی پریشانی آئے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ اسلام چھوڑو تو تمہاری یہ پریشانی ختم ہوگی ورنہ نہیں ختم ہوگی، اس وقت اسلام چھوڑنے میں ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ کیونکہ اسلام کے احکام کی قربانی کی عادت تو ہماری پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ ذرہ ذرہ سی بات پر، معمولی سی بات پر اسلام کے احکام کی قربانی کے تو ہم عادی ہو ہی چکے ہیں پہلے، جب پورا اسلام ہی چھوڑنے کی۔ آپ جانتے ہیں میں کیا محسوس کرانا چاہتا ہوں؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر اسلامی زبان میں ایک لفظ ہے فتنہ، اس فتنہ کی ایسی تعریف کی جائے یا ایسا مطلب نکالا جائے جو مطلب سب سے آسان ہو سمجھنے کے لیے، تو شاید ایک مطلب ہوگا کہ جو چیزیں اللہ سے دور کر سکتی ہیں شریعت نے ان کو کیا کہا ہے؟ فتنہ کہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر سکتی ہے، اللہ سے دور کرنے والی کوئی بھی چیز ہو وہ فتنہ ہے۔ کئی بار وہ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، اور مختلف چیزوں کو اسلام نے فتنہ قرار دیا ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کا سب سے بڑا فتنہ اسلام نے کس کو قرار دیا ہے؟ آپ کو محسوس ہے، احساس ہے اس بات کا؟ جی، کس کو قرار دیا؟ دجال کو قرار دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنے بڑے بڑے فتنے، آخر دجال کو سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال انسان کو اللہ سے جتنا دور کر پائے گا، آج تک کسی بھی چیز نے اس انسان کو اسلام سے اتنا دور نہیں کیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں یا نہیں؟ یعنی بے شمار چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، اسلام سے دور کرتی ہیں، اللہ سے دور کرتی ہیں، مگر دجال انسان کو اللہ سے جتنا دور کر پائے گا، آج تک انسانی تاریخ میں کوئی فرعون بھی اتنے لوگوں کو اللہ سے دور نہیں کر پایا جتنا کون کر پائے گا؟ دجال۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ہمیں احادیث میں دجال کے بارے میں یہ خبریں ملتی ہیں کہ اس کے پاس رزق ہوگا، اس کے پاس رزق ہوگا، اس کے پاس اختیارات ہوں گے، وہ بارشیں برسائے گا، وہ زندگی اور موت کا اختیار لیے گھومے گا۔ اگر محققین علماء کرام کی زبانی سنیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اب جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں نا، بہت لمبا عرصہ باقی نہیں رہ گیا ہے کہ ہمارے ایک ایک نوالے پر اسلام کے دشمنوں کا حق ہوگا اور ہم ایک ایک نوالے کا محتاج ہوں گے۔ اور جب ہم محتاج ہوں گے تو ہم سے یہ کہا جائے گا کہ نوالا چاہیے، جان بچانی ہے یا نہیں بچانی ہے؟ نوالا چاہیے، کھانا چاہیے، ہاں تو شیطان کی پوجا کرو، اسلام سے باہر نکلو، اللہ کی نافرمانی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اندازہ لگائیے کہ جو قوم اپنی خواہش کے لیے اسلام کے سب سے بڑے فرض کو زندگی بھر قربان کرتی آئی ہو، اس قوم کو اسلام کی قربانی پیش کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آپ پوری امت مسلمہ کی حالت دیکھیں تو ہر طرف اسلام کی قربانی تو لگاتار ہو ہی رہی ہے۔ ایک طرف یہ صحابہ کرام تھے کہ ان کو ایک بار تصور کر کے دیکھیے، سوچ کر دیکھیے کہ ایک انسان کو اوپر سے بے لباس کر دیا جائے، ان کے کمر کے اوپر کوئی لباس نہیں، کوئی کپڑا نہیں، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور پیٹھ کے بل ان کو لٹا دیا جائے اور ہل نہیں سکیں، بھاگ نہیں سکیں، اس لیے کئی لوگ مل کر ایک بھاری پتھر اٹھائیں اور ان کے سینے پہ رکھ دیں، اور وہ چپ چاپ اپنی پیٹھ کے نیچے جلتے ہوئے انگاروں کو کوئلہ بنا دیں، اور پھر ان سے کہا جائے کہ ایمان سے مکر جاؤ، کہیں کہ یہ تمہاری کوشش اتنی بڑی تھی نہیں کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لو، یہ تمہاری کوشش تو مجھے اسلام سے نہیں پھرا سکتی۔ اب سوچیں کہ ایک طرف وہ تھے جنہیں اسلام سے پھرانا اتنا مشکل تھا، ایک طرف ہم ہیں جنہیں اسلام پر قائم رکھنا اتنا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ کسی بھی طرح دیکھیے تو ہر کوئی دین کے احکام سے باہر نکلنے کو تیار ہے، بے چین ہے، اسلام پر باقی رکھنا انہیں اتنا مشکل ہوا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیے تو آپ پائیں گے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے کتاب التفسیر کے اندر کہ ان کو ستانے والوں نے جسمانی تکلیف دے کر ان کو دیکھا، ایک بار ان کو ایک مالی تکلیف بھی پہنچائی کہ شاید مالی تکلیف سے یہ بندہ باز آ جائے۔ ہوا یہ کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں
سورہ مریم کی آیت نمبر 77، 78، 79، 80 کی تفسیر میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آس بن وائل جو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانے والوں میں سب سے آگے تھا، آس بن وائل کے پاس ان کا کچھ قرض تھا۔ اب اندازہ لگائیے، ایک تو غلام آدمی جو مالک کے رحم و کرم پر، پھر ان کا کسی پر کچھ قرض ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی وہی تھی جو کسی کے پاس قرض تھا، اور ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، یعنی ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ایک کافر کے پاس قرض تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہتے کہ بھائی میرا قرض مجھے دے دو، میرے پیسے مجھے دے دو، تو وہ یہ کہتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تمہیں قرضہ نہیں دوں گا واپس۔ اب اندازہ لگائیے، کھلے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ پیسہ چاہیے، ہاں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے تو کافر بننا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ عرصے میں یہی حالات پیش آنے والے ہوں گے کہ بھائی ساری کی ساری کرنسی جو ہے وہ فزیکل کرنسی دھیرے دھیرے ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ بھائی کسی زمانے میں باقاعدہ کرنسی کے نام پر قیمتی چیزیں چلتی تھی، سونے اور چاندی کو ایکسچینج کے لیے استعمال کرتے تھے، سونے اور چاندی کی اپنی قیمت ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے سونے اور چاندی کو بینک میں جمع کروا کر اس کے بدلے میں کاغذ کی ایک رسید پکڑا دی گئی کہ بھائی جس کے پاس یہ کاغذ کی رسید ہے یہ مانا جائے گا کہ اس کے پاس اتنا سونا ہے، اور اسی کاغذ سے تم سب کچھ کر لو گے۔ اب ہم نے کاغذ سے سب کچھ کرنا شروع کر دیا، ہمارے پاس یہ جو کاغذ ہے کرنسی کے نام پر، اس کی قیمت اتنی تو ہے نہیں جتنا اس کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے۔ اب اچانک سے کسی وقت حاکم وقت کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ یہ نوٹ اب جو ہے سینئر سٹیزن بن گئے ہیں، ان کی اب کوئی ویلیو اور اوقات نہیں رہی، تو ہم ان کاغذوں کی گڈی کا کیا کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاغذوں کی گڈی پھر بھی ایک ویزیبل چیز ہے، ہم اسے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تھا، اسے بدلو وغیرہ وغیرہ۔ اب دھیرے دھیرے یہ کاغذ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا کاغذ ڈھوتے ہو، جیب میں، پرس میں، بیگ میں لوڈ نہیں لگتا ہے، اب کوئی کاغذ بھی ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی اپناؤ، سب کچھ نمبروں پہ رکھو، اور ساری دنیا کی ساری دولت نمبروں پہ کرنے کے بعد جس دن اس نمبر کے تبادلے کے لیے جو کنیکشن چاہیے، وہ کنیکشن پوری دنیا کا جس دن ٹھپ کر دیا جائے گا، اس دن آپ سے کہا جائے گا کہ پیسے چاہیے پیسے۔ اب کوئی انٹرنیٹ کنیکشن موجود نہیں ہے، ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن تھا، ہم نے بند کر دیا، پیسے چاہیے، اسلام کا کفر کرو، انکار کرو، شیطان کی پوجا کرو، تب ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ آس بن وائل نے کہا تو خباب بن ارت سے کہا کہ آپ قرض مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں پھر آپ کو قرض ملے گا۔ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو کر یہ کہے گا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس نے مذاق میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کرنے کے لیے طنز کیا کہ اچھا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گا، چونکہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے اور کافروں کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ تو خباب بن ارت نے کہا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو کر بھی کہے گا تب بھی میں یہ نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو ٹھیک ہے، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تب مجھ سے قرض لے لینا، اب تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج اگر کسی کے پیسے کہیں پر پھنس جائیں اور وہ پوری زندگی کی جمع پونجی ہو، اور اس کے بعد اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی تمہیں پیسے تو تبھی ملیں گے جب تم اسلام کو چھوڑ دو، تو یہ کتنا زمانہ باقی رہ گیا، کتنا عرصہ باقی رہ گیا کہ لوگ پیسوں کے مقابلے میں دین کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ آج دین کے احکام کو کسی چیز کے بدلے میں اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کل اسلام کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے جان کے بدلے اسلام کو چنا، مال کے بدلے اسلام کو چنا، عزت کے بدلے اسلام کو چنا، ہر چیز کے بدلے اسلام کو چنا۔ خواہش وغیرہ کا تو کوئی
نمبر ہی نہیں آتا ان کے اسلام کے مقابلے میں. انہوں نے جان کے بدلے اسلام کو چنا تھا. یہ کس جہنم سے بچنا چاہتے تھے؟ اسی جہنم سے جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، یا ان کا جہنم کوئی اور تھا؟ وہی جہنم نا. جس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دینے کو تیار تھے. یہ بتائیے کہ جس جنت میں صحابہ کرام جانا چاہتے تھے، ہم جس جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ وہی ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ وہی جنت ہے نا. تو جس جنت میں جانے کے لیے وہ جان کی قربانی دینے کو تیار تھے، اس جنت میں جانے کے لیے ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے وقت کی قربانی. مجھے بتائیے کہ حیا علی الصلاح کی آواز پر، حیا علی الصلاح کی آواز پر مدینہ میں کسی گھر میں کوئی 7 سال سے اوپر کا بچہ بھی اس آواز کو سننے کے بعد گھر میں رہ جاتا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو کیا کر دوں؟ آگ لگا دوں. ٹھیک ہے. اور ہمارے زمانے میں دیکھیے، ہمارے زمانے میں دیکھیے کہ کچھ دن کے بعد ایسا ہوگا کہ جو لوگ حیا علی الصلاح کی آواز پہ نکلیں گے، نہیں نکلنے والے کہیں گے کہ بھائی ان کے گھروں کو آگ لگا دو، یہ ہمارے بیچ میں رہنے لائق لگ نہیں رہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے حیا علی الصلاح کی آواز پر گھروں سے باہر نکلنا تو دور کی بات، حیا علی الصلاح کی آواز تک پر پابندی کے مطالبے شروع ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے وقت میں حیا علی الصلاح کی آواز پر اٹھنے والوں کو گنے اور آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اٹھنے والے. تو یہ مطالبہ کیوں نہیں ہوگا کہ بھئی کن کے لیے آواز لگا رہے ہو؟ تمہاری آواز کوئی سن تو رہا نہیں ہے، تمہارے والے تو تمہاری آواز سن نہیں رہے، تم کن کو سنانا چاہتے ہو یہ آواز؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ جس حیا علی الصلاح کی آواز پر مدینہ میں 7 سال کا کوئی بچہ گھر میں نہیں رہ سکتا تھا، آج وہ حیا علی الصلاح کی آواز مسجد کے دروازے سے ہمیں اندر نہیں لا پاتا ہے. یقین مانیں مساجد کے دروازوں پر لوگ اپنی مشغولیات میں رہ جاتے ہیں اور اندر لوگ نماز ادا کر کے واپس چلے جاتے ہیں، مگر وہ مسجد کے اندر نہیں آ پاتے. خیر، اللہ رب العالمین نے آس بن وائل کے اس بے تکے جملوں پر سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 نازل فرمائی. رب تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا، آپ نے اس شخص کو دیکھا. یاد رہے یہ آس بن وائل کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجت پر نازل ہوئی تھی. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد بھی مجھے مال اور اولاد سب کچھ ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، غیب کو جھانک کر اس نے دیکھ لیا ہے یا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے اس نے؟ یقین مانے آج کی زبان میں اس کا ترجمہ یہی ہوگا، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے کہ اس کے ساتھ غیب میں کیا ہونے والا ہے اس کو پہلے پتہ چل گیا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس اس کا کوئی ایگریمنٹ محفوظ ہے، کوئی عہد اس نے لے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہو کہ ہم تمہیں یہاں بھی مال و اولاد دیں گے. کلا، ہرگز نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں. سنکتب ما یقول، جو یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ہم اسے لکھ رہے ہیں. وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور اس کا عذاب ہم بہت دراز کریں گے، بہت لمبا کھینچیں گے اس کا عذاب. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بھی اس کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تنہا آئے گا. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آس بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی. 13 سال مکہ میں ظلم و ستم سہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب آپ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق باقاعدہ یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ کہیں کوئی میری ہجرت کو مصیبت سے بچنے کا ذریعہ نہ سمجھ لے. میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت نہیں کی ہے. مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کرنی ہوتی تو میں شروع سے بھاگ گیا ہوتا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر ہجرت کی ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ میری ہجرت کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی فکریں کہاں پہنچ رہی ہیں.
کہ 13 سال ظلم و ستم سہنے کے بعد مکہ چھوڑ کر میں مدینہ آ گیا ہوں، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ لو بھائی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا. حالانکہ کون ایسا سوچے گا، مگر پھر بھی ان کو خیال یہ ہے کہ کہیں میری ہجرت کو دنیاوی رنگ نہ دے دیا جائے. تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، مکہ والوں کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں کی ہے. اس کے بعد جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو بنو تمیم کے ایک غلام خراش بن سما کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ کرا دیا تھا. یاد رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک تاریخی کارنامہ جو انجام دیا تھا وہ یہ کہ جو لوگ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے یا الگ الگ علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کسی نہ کسی مسلمان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کرا دیا تھا. آپ نے ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا، ایک انصار کا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا کہ آج سے تم دونوں کیا ہو؟ بھائی ہو. یقین جانیں اس مواخات اور اس بھائی چارے کی مہاجرین اور انصار نے اس قدر لاج رکھی کہ ایک طرف انصار نے اس بھائی چارے کی بنیاد پر وراثتوں میں ان کو حصے دار بنانے کی پیشکش کر ڈالی. بعض انصاری صحابہ کرام نے اپنی وراثتوں میں ان کو حصے دار بنانے کی پیشکش کی. دوسری طرف مہاجرین نے اس بھائی چارے کی وہ پیشکش رکھی کہ مرنے کے وقت تک انہوں نے ان کو اپنے سگے بھائی کی طرح سمجھا. مہاجرین اور انصار نے اس مواخات کو کبھی نہیں توڑا، اس بھائی چارے کو ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھا. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خراش بن سما بنے. مدینہ آنے کے بعد مکہ میں جتنی مصیبتیں انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے برداشت کی تھی، اسلام کو عرب کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوئی بھی کوشش میں یہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے. چنانچہ مدینہ آنے کے بعد طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. جنگ بدر سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام لڑائیوں میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے، کسی میں بھی پیچھے نہیں رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ مدینہ میں ہی رہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. ایک مستدرک حاکم کے اندر، مستدرک حاکم کی ایک روایت کے مطابق ان کا ایک واقعہ ہے کہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے پہنچے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں نا تو ایک بار کو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ یہ انسان ہی تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، کسی اور مادے کے بنے ہوئے تو نہیں تھے، ان کا اسٹرکچر ہماری طرح ہی تھا یا کچھ اور تھا، ایسا کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں. مگر ان کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں محسوس کراتے ہیں کہ یہ ہماری طرح انسان تھے، ان کے جذبات ہماری طرح تھے، مگر انہوں نے اپنے جذبات پر اسلام کو اتنا اونچا بٹھا لیا تھا، اس قدر ترجیح دے دی تھی انہوں نے اسلام کو کہ لگتا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے مگر یہ عام لوگ ہی تھے. اب یہ واقعہ سنیں اور محسوس کریں کہ ان کے بھی جذبات بالکل ویسی تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں جب وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، ملنے کے لیے گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں اپنی سواری پر ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ یہ خباب بن ارت ہیں، ان کو میں نے اپنی سواری پر بٹھایا ہے اور سنو اس سواری پر بیٹھنے کا حقدار ان کے علاوہ صرف ایک صحابی اور ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عزت اور احترام میں مجمع سے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص ہے جو ان کے علاوہ اس سواری پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سواری پر. وہ کون ہے میرے علاوہ اور کون ہے اس میں بیٹھنے کا حقدار؟ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بلال بن ابی رباح. وہ کون ہے؟ بلال بن ابی رباح. یاد رہے کہ خباب بن ارت اور بلال بن ابی رباح دونوں غلام تھے، شروعاتی دنوں میں دونوں ایمان لائے تھے اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ جن کو ستایا گیا تھا ان میں یہی دونوں تھے. تو عمر ابن خطاب
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وجہ سے ان کے لیے بڑی عزت تھی کہ یہ اسلام کے لیے بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اور دونوں کو برابر کی نظر سے دیکھ رہے تھے. تو خباب بن ارت نے پوچھا اچھا بلال بھی میرے جیسے حقدار ہیں اس میں؟ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے, اچھا یہ بتائیے کہ میری طرح آپ نے ان کو اس میں بیٹھنے کا درجہ کیسے دے دیا جبکہ میں غلام تھا اور مکہ میں میرا کوئی مددگار نہیں تھا, اور بلال غلام تو تھے مگر ان کے بہت سارے مددگار تھے, ان کو آپ نے میرے برابر کیسے مان لیا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عام انسانوں جیسا دل اور عام انسانوں جیسے جذبات ان کے تھے یا نہیں تھے؟ اسلام کے لیے جو تکلیفیں اٹھانی ہوئی سب اٹھائی, مگر جیسے ہی دیکھا کہ ارے یہاں پر تو ذرا سا معاملہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو انہوں نے فوراً اپنے جذبات رکھ دیے کہ میں ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 37 ہجری میں, یاد رہے سن 37 ہجری کا مطلب ہوتا ہے خلافت راشدہ کا زمانہ گزارنے کے بعد پوری خلافت, پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باحیات رہے, شروعاتی دور میں ایمان لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ پایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ پایا, عمر ابن خطاب, عثمان غنی, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سب کا زمانہ پایا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 37 ہجری میں کوفہ میں بیمار پڑے, علاج کرایا مگر علاج سے بیماری ختم ہونے کے بجائے مرض اور بڑھ گیا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروعاتی اسلام میں اتنی تکلیفیں سہنی پڑی تھی کہ آخری عمر میں ان کے جسم میں مرض سے لڑنے کی طاقت نہیں بچ گئی تھی. شاید آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ ہماری باڈی میں مرض سے جو لڑنے کی طاقت ہوتی ہے جسے امیونٹی سسٹم کہتے ہیں یا قوت مدافعت کہتے ہیں, یہ قوت مدافعت ان کی ختم ہو گئی تھی کیونکہ جوانی کے دنوں میں ان کو اسلام کے لیے اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی تھی کہ آخری وقت میں جب وفات کے مرض میں مبتلا ہوئے تو علاج سے ان کا مرض کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ باقاعدہ ان کی زبان سے نکلا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے موت سے منع نہیں فرمایا ہوتا تو میں اللہ سے موت کے لیے دعا کرتا. اب اندازہ لگائیے کہ ایک صحابی جن کی پوری زندگی اسلام کے لیے ہتھیلی پر جان لے کر گزر گئی, وہ موت کے وقت میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت ہوتی تو میں اللہ سے اپنی موت کی دعا کرتا. اندازہ لگائیے کہ کس قدر تکلیف انہوں نے اسلام کے لیے اٹھائی ہوگی کہ آخری وقت میں ان کے جسم میں بیماری سے لڑنے کی قوت بھی باقی نہ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ خواہش ظاہر کرنی پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعاتی دنوں میں ایمان لانے والے صحابی کے سامنے جب کفن لایا گیا تو یہ کفن کو دیکھ کر, یاد رہے ابھی باحیات ہیں, کفن لایا گیا تو یہ کفن کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر, حمزہ بن عبد المطلب, یہ سب جنگ احد میں مار دیے گئے, اسلام کے اچھے دور تک یہ نہیں پہنچے, ان کو تو کفن تک نصیب نہیں ہوا, مجھے کفن نصیب ہوگا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں مل رہا ہے. موت کے وقت یہ کہہ رہے ہیں. دراصل عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد مسلمانوں میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی تھی, اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا تھا, تو ان کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کی عمر ملی, تو یہ اس بات سے گھبرا رہے تھے کہ یہ پورا کفن مجھے مل رہا ہے, ہم سے اچھے لوگوں کو تو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا, تو کہیں یہ پورا کفن ہماری نیکیوں کے بدلے میں تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہماری نیکیوں کا اجر کم ہو جائے. یہ اپنی زبان سے انہوں نے حمزہ بن عبد المطلب اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ ہم سے کتنے اچھے تھے مگر انہیں کفن تک نصیب نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے تو ابن سعد ہی کے مطابق انہوں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری زندگی کے آخری دنوں میں جو سہولتیں مجھے ملی ہیں وہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو, میری نیکیوں کے بدلے میں مجھے نہ ملی ہو, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں میرا بدلہ کم نہیں ہو جائے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں ایک سلسلہ شروع کیا. عام طور پر کوفہ شہر میں جب موت واقع ہوتی تھی, یہاں ایک بات میں رک کر آپ کو بتا دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ ہی سے اسلام کے سارے احکام نافذ ہونے لگے, یعنی کہ اسلامی مملکت کی راجدھانی جو ہے وہ مدینہ بنی, مدینہ ہی سے اسلام کے سارے معاملات طے ہوئے. اس کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی حکومت چلائی. کہاں سے؟ مدینہ سے. مدینہ راجدھانی رہی. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال اسلامی خلافت کو آگے بڑھایا. 10 سال تک اسلامی معاملات آگے بڑھائے. مگر کہاں سے؟ راجدھانی کہاں رہی؟ مدینہ منورہ میں. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ دور دراز تک پھیل گیا. مگر یہ سارا کا سارا سسٹم آپریٹ ہوا، یعنی کہ یہ سارا نظام چلا مدینہ منورہ سے. مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں باغیوں نے ظالمانہ شہید کر دیا تھا. مدینہ منورہ میں راجدھانی کے اندر مسجد نبوی کے بالکل قریب میں وقت کے خلیفہ کو باغیوں نے شہید کر دیا تھا. اس کے بعد اگلے خلیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ یعنی حکومت کا مرکز یا یوں کہیں کہ راجدھانی کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کر لیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں راجدھانی مدینہ سے کوفہ شفٹ ہو گیا. اسی لیے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں رہے اور کوفہ میں ان کی وفات ہوئی. شہر کے اندر کوفہ میں دفن ہوتا تھا. سب سے پہلے شخص خباب بن ارت تھے جنہوں نے موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے شہر کے اندر نہیں بلکہ آبادی سے باہر دفن کرنا. تو پہلی بار آبادی سے باہر دفن ہونے والے صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 72 سال کی عمر میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کوفہ کے باہر مدفون ہوئے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی سے آزاد ہونے کے بعد باقاعدہ ایک بہترین ہنر رکھتے تھے اور تلوار بنانے کا ہنر ان کو آتا تھا. تلوار بنا کر یہ اپنا معاش چلاتے تھے. یاد رہے کہ یہ چیزیں میں آپ تک اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ آپ کسی بھی صحابی کو دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کسی ایک فیلڈ کے ماہر نہیں ہوتے تھے، کسی ایک شعبے کے نہیں ہوتے تھے. اگر تجارت کا معاملہ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ تجارت میں سب سے آگے. اگر آپ بہادری کا معاملہ دیکھیں تو بہادری میں سب سے آگے. اگر آپ سچائی کا معاملہ دیکھیں تو امانت اور صداقت میں سب سے آگے. اگر آپ جمع مردی کا معاملہ دیکھیں یعنی کسی بھی میدان میں وہ پیچھے نہیں تھے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی سے باہر نکلے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تلوار بنانے کا ہنر سیکھا اور اپنا ذریعہ معاش تلوار سازی کو انہوں نے رکھا. پھر اس کے بعد جب اسلامی حکومت کافی مضبوط ہو گئی تب فوج کے طور پر ان کا حکومتی وظیفہ جاری ہوا. پھر انہوں نے یہ پیشہ چھوڑا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا ہی پسند کرتے اور ان کی ایک خاص عادت تھی. ذرا اس پر بھی توجہ کریں اور غور کریں کہ ان کو ایک خاص شوق تھا کہ یہ رات کی تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو گھورتے تھے. جب سارے کے سارے لوگ بے خبر ہو جاتے انہیں ایسا لگتا تھا کہ دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اعمال کو دیکھنے کے لیے بہت سارے صحابہ کرام موجود رہتے ہیں. رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں اسے دیکھنے میں تقریباً صحابہ چوک جاتے ہیں. وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے آرام گاہ میں ہوتے. تو ان کی عادت تھی کہ یہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں پر نگاہ رکھتے تھے. ایک بار مسند احمد ابن حنبل کی ایک مشہور حدیث ہے، ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پر نظر رکھی تو دیکھا کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت کی اور ایسی عبادت کی جیسی آپ کبھی کرتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت نہیں فرماتے تھے، رات کو سوتے بھی تھے، ازواج مطہرات کا حق بھی ادا کرتے اور رات کی عبادت بھی کرتے تھے. تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت فرماتے رہے. صبح اٹھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا فدیت بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، رات آپ نے ایسی عبادت کی جیسی اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کی. اب آپ محسوس کریں کہ اس جملے میں کیا گہرائی چھپی ہوئی ہے. رات آپ نے ایسی عبادت کی جیسی اس سے پہلے کبھی نہیں کی. یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس نے ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہو، ورنہ انہیں کیا پتا کہ آج جو عبادت کی وہ کل کی عبادت سے چھوٹی تھی یا
بڑی تھی، بلکہ ان کا جملہ یہ تھا کہ آپ نے ایسی عبادت آج رات کی ہے جیسی پہلے کبھی نہیں کی. تو یہ ان کا خاص شغف تھا. صحابہ کرام کا شوق بھی دیکھیے کہ کیسا شوق ہوتا تھا. آج ہمارے شوق کیا ہوتے ہیں؟ کیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کا شوق ہے، ہمیں یہ دیکھنے کا شوق ہے. کسی کو گانے دیکھنے کا شوق ہے، کسی کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، کسی کو ڈرامے. اور طنز کے طور پر، افسوس کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈرامے مسلم ناموں کے کردار سے بنائے ہوئے ہوں تو آج ہماری امت تو انہیں دیکھنا ثواب سمجھتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر ڈراموں کے اندر جو رول ہیں ان کا نام اگر مسلمانوں جیسا ہو جائے، یا آسان لفظوں میں کہوں تو کوئی ترکی کا ڈرامہ ہو، کوئی پاکستانی ڈرامہ ہو، کوئی ادھر ادھر کا ڈرامہ ہو، تو لوگ رمضان میں اپنی فلموں کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دیکھنے لگتے ہیں کہ بھئی اب فلمیں تو رمضان میں دیکھ نہیں سکتے، لاؤ ارطغرل الغازی دیکھ لو، کم سے کم وہ بھوک تو مٹتی رہے گی. اور یہ رسول اللہ کی عبادت دیکھا کرتے تھے. انہیں کیا دیکھنے کا شوق تھا آپ اندازہ لگائیے. تو یہ دیکھنے کا شوق بھی تو ایک شوق ہے نا. ہمیں کیا دیکھنے کا شوق ہے، انہیں کیا دیکھنے کا شوق تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ جواب دیا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ آج رات جو میری نماز تھی وہ عام نماز نہیں تھی. آج رات میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگنے کے لیے نماز پڑھی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے پوری رات عبادت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عام نماز نہیں تھی، یہ خوف اور امید کے درمیان کی نماز تھی. میری اس نماز میں خوف اور امید کا ملا جلا معاملہ تھا. یہ خوف اور رجا کے درمیان کی نماز تھی، یہ اللہ سے سوال کرنے والی نماز تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے مجھے 2 دی اور 1 نہیں دی. یہ اس رات کی نماز کا ذکر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ اے اللہ، جس طرح پچھلی امتیں عذاب سے ایک بار میں ہلاک ہو جاتی تھی، میری امت کو اس طرح ایک بار عذاب سے ہلاک نہ کرنا. اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی. اب میری امت کبھی ایک بار عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی، مگر مختلف حصوں میں، مختلف شکلوں میں ان پر عذاب آتا رہے گا. دوسری دعا میں نے یہ کی کہ دشمن پوری طرح سے کبھی مسلمانوں پر غالب نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی. تیسری دعا یہ کی کہ مسلمان آپس میں اختلاف نہ کریں. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 احادیث کے راوی ہیں، جن میں سے 3 احادیث متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں. 2 احادیث امام بخاری نے نقل کیے ہیں اور 1 امام مسلم رحمہ اللہ نے. آپ کے صاحبزادے بھی تھے، آپ کی بیٹیاں بھی تھی، صاحب اولاد تھے. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنی جان لگا کر اسلام کے پودے کو سینچ کر پیڑ بنایا اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. یقین جانیں کہ اگر ان لوگوں کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم بھی کہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں شیطان کی عبادت میں مشغول ہوتے، یا کہیں ہم عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے. ان تمام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مساجد میں اللہ کو یاد کرنے کے قابل بنے. ہم تمام کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، راضی ہے، راضی رہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.